دیار محبوب آ رہا ہے، ابھی سے کچھ اہتمام کر لو، دلوں کو محو درود کر لو، زبان کو وقف سلام کر لو، نظر میں آتے ہی سبز گنبد پکارو صلی علی محمد، حضور دیوانے آ رہے ہیں، قبول ان کا سلام کر لو، جو پہنچو آقا کے روبرو تم، زبان
سے کرنا نہ گفتگو تم، نظر کو دل کی زباں بنا کر، جو کر سکو تو کلام کر لو۔ در حبیب خدا یہی ہے، مقام جود و عطا یہی ہے، یہیں کھلے گی تمہاری قسمت، یہیں خدا کو بھی رام کر لو۔ نظر میں ہے پرسرور بستی، سمیٹ لو آج ذوق مستی، نہ رہنے پائے شعور ہستی، اسے ابھی زیر دام کر لو۔ خدا کے بندو بروز محشر، خدا نہ مانے تو کیا کرو گے، یہیں سے ان کی پناہ لے لو، ابھی سے کچھ انتظام کر لو۔ خدا کے بندو بروز محشر، خدا نہ مانے تو کیا کرو گے، یہیں سے کچھ انتظام کر لو، یہیں سے کچھ انتظام کر لو۔ جو مر مٹے عشق مصطفیٰ میں، وہی تو زندہ رہے جہاں میں، اجل نصیب ہو یہ زندگی ہے، یہ زندگی اپنے نام کر لو۔ وہ جن کے سینے میں ہو مدینہ، اٹھائے وہ زحمت سفر کیوں، جو تم بھی چاہو تو بات نادم، تو خود کو ان کا غلام کر لو۔ دیار محبوب آ رہا ہے، ابھی سے کچھ اہتمام کر لو، دلوں کو محو درود کر لو، زباں کو وقف سلام کر لو۔ وہ شہر وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے
دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے لیزر لائٹ کہاں ہے سپیک بیٹے لیزر لائٹ بولنا چارجنگ پہ نظر رکھیں چارجنگ پر صدیق کو بولنا لیپ ٹاپ کی چارجنگ پر نظر رکھیں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز اور قابل قدر خواتین، اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان ہے ان حضرات پر، خواتین پر، جن کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی ہے اور وہ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور اس حج کے دوران کوئی گناہ نہ کرے اور کوئی فحش بات نہ کرے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی کے دن پیدا ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ پہ در پہ کیا کرو کہ یہ فقر و فاقے کو اور گناہوں کو مٹاتا اور ختم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ شخص حج پر جا سکے اور آنے جانے کا اس کا خرچ موجود ہو، پیچھے جس کی کفالت اس کے ذمے ہے، ان کے اخراجات اس کے آنے تک کے اس کے پاس موجود ہوں تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے. ایسی خاتون پر بھی حج کرنا فرض ہے جس کے ساتھ اس کے محرم کا بھی انتظام ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اوپر حج فرض ہے یعنی اس کی استطاعت ہے اور پھر وہ حج نہیں کرتا تو ہمیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو کہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور فقر و فاقے کو دور کرتا ہے. تو حجاج کرام، یہاں سے کل ہم نے عمرے کی ادائیگی کی تھی اور عمرے کا طریقہ مکمل سیکھا تھا. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہمارا وہاں پر قیام اس طرح سے ہوگا کہ ہم تمتع والے اپنے کپڑوں میں رہیں گے. درمیان میں عمرے کی ادائیگی اگر کرنی ہو تو عمرہ ادا کرنے ہم مسجد عائشہ، جہرانہ اور تنعیم ہم جا سکتے ہیں. اسی طرح سے شمیسی کے علاقے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. حدود حرم سے نکل کر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. 7 ذی الحجہ کی شام کو یا 8 ذی الحجہ سے حجاج کرام کو مینا لے جانا شروع کرتے ہیں. 7 ذی الحجہ کی شام کو لے جائیں تو 7 ذی الحجہ کی شام کو بھی جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ثابت ہے وہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی ہیں. 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر تک یہ 5 نمازیں ہیں اور اگر پہلے چلے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں پر آپ نے اپنے کمرے سے ہی احرام کی نیت کرنی ہے اور احرام کی چادریں باندھ لینی ہیں. اس سے پہلے غسل وغیرہ کر کے اپنے ناخن وغیرہ تراش سکتے ہیں. البتہ ایسے حجاج کرام جنہوں نے حج کی قربانی کرنی ہے، مالداری کی قربانی جنہوں نے کرنی ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ اپنے ناخن بال وغیرہ صاف کر لیں. اور اگر مالداری کی قربانی نہیں کرنی ہے تو 7 تاریخ کو اپنے کمرے سے آپ تیار ہو کر اور پھر غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور نیت کرنی ہے. یہ اپنے کمرے سے ہی کی جائے گی اور کمرے سے 2 رکعت نفل آپ نے ٹوپی پہن کر پڑھنے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے ٹوپی اتار دینی ہے اور یہاں پر حج کی آپ نے نیت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے. حج کی نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے تو حج کی پابندیاں ہم پر لازم ہو جائیں گی. جو حجاج کرام کسی دوسرے کی طرف سے حج کریں گے تو وہ دوسرے کا نام لیں گے
کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ حج کی نیت کرنا یہ مسجد حرام میں جا کر کرنا افضل ہے، لیکن عموماً کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے ان دنوں میں، اور آخری دنوں میں جن کی رہائش عزیزیہ میں ہے تو شٹل سروس بھی بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے اپنے ہوٹل پہ ہی نیت کر لیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نیت کریں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ نیت سب نے کرنی ہے، مردوں نے بھی، خواتین نے بھی، جن خواتین کا عذر ہو وہ بھی نیت کریں گی، البتہ 2 رکعت نفل نہیں پڑھیں گے۔ نیت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ میں کہلواتا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اور عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ سکتے ہیں: اے اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے کریں گے تو اس کا نام لیں گے، یا اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کی نیت کرتی ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر اس کے بعد ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ میرے ساتھ ابھی پڑھیے: لبیک اللہم لبیک، پھیلی اڑ رہی ہے اس کو ہٹاؤ۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک ہم سب کے تلبیہ کو قبول فرمائے۔ جو حضرات اس سال تشریف لے جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے، سب کو اس سال اور بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یہاں سے روانگی ہوگی۔ جیسے بتایا 7 ذوالحجہ کی شام کو لے جانا شروع کرتے ہیں، وہ چونکہ حجاج کرام کی کثرت ہوتی ہے تو 7 کی شام سے آپ جا سکتے ہیں، اور اگر 8 کی صبح کا وہ وقت بتائیں تو 8 کی صبح کو آپ کی روانگی ہوگی۔ آپ یہاں سے نکلیں گے، تلبیہ آپ نے کثرت سے پڑھتے ہوئے روانہ ہونا ہے۔ یہاں سے آپ کی بس کے ذریعے سے آپ کو مینا لے جائیں گے۔ اگر حجاج کرام پیدل حج کرنا چاہتے ہیں، ایسے حجاج کرام جو پہلے حج کر چکے ہیں، وہاں کے راستوں وغیرہ سے واقف ہیں، ساتھ میں خواتین نہیں ہیں، ہمت ہے تو پیدل حج کرنا زیادہ باعث فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو حجاج کرام سواری پر حج کرتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو حجاج کرام پیدل حج کرتے ہیں ان سے فرشتے معانقہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو حجاج کرام سواری پر حج کرتے ہیں تو سواری کے ایک ایک قدم پر ان کو 1 لاکھ نیکی ملتی ہے، اور جو حجاج کرام پیدل حج کرتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق ان کو 1 قدم پر وہاں کی نیکیوں کے اعتبار سے 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو حجاج کرام اپنی ہمت دیکھ لیں، اگر کیفیت اس طرح سے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں بہت آسانی فرمایا پیدل حج کرنے کے لیے جہاں کہیں سے بھی ہوں اپنے ملک سے وہ آ جائیں مکہ مکرمہ، پھر مکہ مکرمہ سے آگے پیدل حج ادا کر لیا جائے۔ یہاں سے رات کو آپ کی روانگی ہوگی، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ نے مینا جانا ہے، اور مینا پہنچ کر آپ نے وہاں پر قیام کرنا ہے۔ یہ پیدل حجاج کرام اس طرح سے سرنگوں کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ صفا سے آپ نکلیں گے تو پیچھے جبل ابو قبیس ہیں، اور جبل ابو قبیس کے ساتھ سرنگیں جا رہی ہیں، مینا کی طرف راستہ ہے، وہاں سے حجاج کرام کثرت سے مینا جاتے ہیں۔ جن حجاج کرام کی رہائش عزیزیہ میں ہے، عزیزیہ سے بہت قریب ہے، وہ پیدل جا سکتے ہیں۔ آپ مینا پہنچیں گے، وہاں پر آپ نے 8 تاریخ کی صبح سے لے کر یعنی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر تک یہ 5 نمازیں یہاں پر پڑھنا یہ سنت ہے۔ یہ مینا میں خیمہ بستی ہے اس طرح سے۔ یہاں پر اور کوئی عمل آج کے دن نہیں ہے، صرف اور صرف یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اپنی عبادت کے اندر لگنا ہے، ذکر و اذکار کے اندر لگنا ہے۔ وہاں پر کوشش یہ کریں کہ لا یعنی اور فضول باتوں کے اندر نہ لگیں۔ بلا وجہ کے تبصرے دائیں بائیں اور ادھر ادھر کے تبصرے ان سے بہتر ہیں ذکر اذکار اور اپنے آرام کے اندر وقت گزاریں۔ یہ نہایا مینا کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس طرح کے بورڈ وہاں پر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں جہاں پر بدایا مینا اور نہایا مینا لکھا ہوا ہے کہ مینا کی حدود یہاں تک ہے، اس سے آگے مینا کی حدود ختم ہو گئی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ابھی مینا کے کچھ خیمے ایسے ہیں جو مزدلفہ کی حدود میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ مینا کی حدود مکمل ہو چکی اور حجاج کرام کی اور کثرت ہوتی ہے، تو مزدلفہ میں بھی ان کو خیمے لگا کر دیے گئے ہیں، جس کو نیو مینا کہا جاتا ہے۔ اگر کسی حاجی کے
خیمے نیو منا کے اندر ہیں، مزدلفہ کے اندر ہیں، تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہاں پر بھی قیام کریں۔ تو بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کبھی مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں جگہ پوری ہونے کی وجہ سے مسجد کے باہر ہمیں جگہ ملتی ہے تو ہمیں مسجد کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی کے خیمے نیو منا میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، وہیں پر وہ قیام کریں، انشاءاللہ اس کو منا کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہاں پر قیام کے دوران بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ منا سے ہر نماز کے لیے مزدلفہ سے ہر نماز کے لیے منا میں آ رہے ہیں، اس تکلف میں پڑھنے کی علماء فرماتے ہیں ضرورت نہیں ہے، وہیں پر ہی آپ قیام کریں۔ یہ خیمے اس طرح سے ہوتے ہیں، حجاج کرام یہاں پر آرام کرتے ہیں، مختصر سی جگہ ایک حاجی کو ملتی ہے، وہاں پر انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ وقت آپ نے گزارنا ہے۔ البتہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہاں پر کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بڑا خیمہ دے دیتے ہیں اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں پورے گروپ کا یہ خیمہ ہے، 30 افراد 40 50 افراد کے لیے ایک ہی خیمہ ہے، مرد اور عورتیں اسی کے اندر رہیں گے، تو وہ بہت سے حجاج کرام بیچ میں پردے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہیں لٹکاتے ہیں، تو خواتین کے لیے وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کر لینا چاہیے کہ اگر بڑا خیمہ دے دیا گیا ہے تو اس میں درمیان میں کوئی پردہ اور کوئی ایسی چیز لگا دیں کہ خواتین کے لیے مردوں کے لیے وقت گزارنا آسان ہو۔ یہاں پر آپ نے 8-9 تاریخ کی صبح تک کا وقت گزارنا یہ سنت ہے۔ یہ قبلے کے بورڈ لگے ہوئے ہیں اتجاہ القبلہ کے نام سے کہ قبلہ اس طرف ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے جو موبائلوں کے قبلہ کمپاس ہیں یہ وہاں پر کام نہیں کرتے ہیں، یعنی صحیح رخ نہیں بتاتے ہیں۔ اس طرح کے بورڈ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، ان بورڈوں کو دیکھ کر آپ نے نشاندہی کر کے اور اپنی نمازیں صحیح رخ پر ادا کرنی ہے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ادا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 8 تاریخ کی شام سے منا سے عرفات کے لیے لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ سنت عمل تو یہی ہے کہ 9 تاریخ کی فجر پڑھ کر جائیں، لیکن حجاج کرام کی چونکہ کثرت بہت زیادہ ہے تو وہ رات سے لے جانا شروع کرتے ہیں اور صبح اگلے دن زوال تک ان کا یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اب ہمارے حجاج کرام کبھی اس کے اندر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں صبح ہی جانا ہے، تو کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں اور آپ کے اصرار پر وہ کہہ دیتے ہیں، صبح کی ترتیب بنا لیتے ہیں، لیکن صبح بسیں ہی نہیں پہنچی ہیں اور عرفات پہنچنے کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد سے وہاں کا وقوف شروع ہوتا ہے، آپ زوال میں وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے حجاج کرام بعض دفعہ 3 بجے 4 بجے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، تو جو وقوف عرفہ کا اہم وقت ہے وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ رات سے اگر منا سے چلے جائیں گے تو ہم جا سکتے ہیں، اگر رات سے وہ عرفات لے جاتے ہیں، ہم رات سے چلے جائیں، اگلے دن 9 تاریخ ہے اور 9 تاریخ کی صبح 9 تاریخ سے یہ اس طرح سے منا میں خیمہ بستی ہے، اور یہاں سے آپ رات میں اگر روانہ ہوتے ہیں یا صبح میں آپ روانہ ہوتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بیت الخلاء کی ایک وہ عام طور پر بیت الخلاء کے آگے نمازوں کے اوقات سے پہلے ایک بیت الخلاء کے آگے 10 افراد 15 افراد کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو ایک تو کھانے پینے میں احتیاط کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کے درمیان کے جو اوقات ہیں، مثلا ظہر اور عصر کے درمیانی وقت جو ہیں، ظہر 12:30 بجے ہیں، عصر کی نماز 4 بجے ہیں، تو 2-2:30 بجے کا وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر عام طور پر رش کم ہوتا ہے، تو ایسے درمیانی اوقات میں آپ جا کر قضاء حاجت اپنے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر آ جائیں، اور ویسے وہاں پر آپ سفر کے اندر ہیں، کھانے پینے میں احتیاط والا معاملہ کریں۔ 9 تاریخ کی صبح آپ پہنچیں گے آگے عرفات میں۔ یہ پیدل جانے والوں کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، جو حجاج کرام پیدل چلتے ہیں وہ اس طرح سے منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ ان کا آنا جانا پیدل راستے بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے آتے ہیں۔ کچھ حجاج کرام ایسے ہوں گے جن کو ریل کے ذریعے سے جانے کی ترتیب بتائی جائے گی کہ آپ کا سفر ریل میں ہوگا، وہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کن حجاج کرام کا بسوں کے ذریعے سے ہے، کن کا سفر ریل کے ذریعے سے ہے۔ جن کا ریل کے ذریعے سے ہوگا وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ ریل مکہ مکرمہ سے نہیں چلتی ہے، منا آپ جائیں گے بسوں کے ذریعے ہی، پھر منا سے آگے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور پھر مزدلفہ سے منا، یہ آپ کو ریل کے ذریعے سے لایا جائے گا۔ ریل کے اندر سفر کرنے والے حجاج کرام اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ ریل بہت کم وقت کے لیے رکتی ہے، اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ مرد سوار ہو گئے، خواتین رہ گئیں، یا خواتین سوار ہو گئی، مرد رہ گئے، یہ دروازہ اس کا فوراً بند ہو جاتا ہے، تو اس میں جلدی سے سوار ہوں اور تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ اندر سے یہ ریل کافی کشادہ ہیں،
یہ اس طرح سے اس کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، مختلف اس کی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ بعض حجاج کرام کو گرین ٹکٹ ملتا ہے، بعضوں کو بلو کلر میں، بعضوں کو کالے رنگ میں، مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں کہ اسٹیشنوں کے اعتبار سے بھی اس میں فرق ہوتا ہے۔ ہر ایک اس کے اندر ہر ایک جگہ پر، مینا میں بھی 3 اسٹیشن ہیں، عرفات میں 3 اسٹیشن ہیں، مزدلفہ میں 3 اسٹیشن ہیں، تو اس طرح سے آپ کو خط یہ دیا جاتا ہے۔ اگر حجاج کرام کو یہ ریل کے ذریعے سے دیا جائے تو اس کی آپ نے بہت حفاظت کرنی ہے۔ یہ صرف اور صرف ہاتھ پہ باندھنے کا پٹا نہیں ہے، بلکہ یہ ریل کا ٹکٹ بھی ہے۔ اگر یہ آپ کے ہاتھ پہ بندھا ہوا ہوگا تو آپ کا ریل کا ٹکٹ چیک نہیں ہوگا، یہ خود بخود اسکین ہو جاتا ہے، اور اگر یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں ہے تو آپ کو روک لیا جائے گا۔ اس لیے یہ جب ملے تو یہ آپ نے اپنے سفر حج کے اندر آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ ریل اندر سے کافی کشادہ ہے، لیکن حجاج کرام کی چونکہ یہ دیکھیں یہ اندر سے کیفیت ہے، کافی کشادہ اور کھلی بنی ہوئی ہے، لیکن حجاج کرام کی کثرت ہوتی ہے تو اس میں بھی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ آپ رات کو عرفات چلے جائیں یا صبح کے وقت آپ عرفات جائیں، یہ عرفات کی مسجد نمرہ ہے، جس کا اصل نام نمیرہ ہے۔ یہ عرفات کے میدان میں یہاں پر حجاج کرام 9 ذی الحجہ کا دن یہاں پر گزارتے ہیں۔ یہ عرفات کا بہت بڑا میدان ہے۔ یہاں پر آپ جب جائیں گے 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایک عمل جو کہ پوری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے بلند آواز سے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اس سے پہلے ہماری تلبیہ بھی چل رہی ہیں، تو تلبیہ کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی نماز ختم ہوگی آپ نے پہلے تکبیر تشریق پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے۔ تو تلبیہ کا جو کثرت رکھنی ہے اس کے اندر ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے، ہر اترائی میں اترتے ہوئے، نمازوں کے بعد اسی طرح سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے تلبیہ کثرت سے پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ تلبیہ کم پڑھیں گے، تو ہمیں تلبیہ کی کثرت رکھنی چاہیے۔ دوسرا ایک عمل یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک پوری دنیا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزے رکھنا باعث فضیلت ہے، باعث فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، یکم ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک کے روزے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر بھی ثواب رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ لیکن حجاج کرام کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ 8 دن تک تو روزہ رکھنا ان کے لیے جائز ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا حجاج کرام کے لیے یہ مکروہ ہے۔ البتہ اپنی صحت کو ضرور دیکھیں، گرمی کا حج ہے، حجاج کرام کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا فرض متاثر ہو۔ اگر کوئی حاجی یہ سمجھتا ہے، اس کی ہمت ہے اور صحت اچھی ہے کہ وہ روزے رکھنے کے بعد آگے حج فرض کی ادائیگی کے اندر مشکل نہیں ہوگی تو وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی حاجی کمزور ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نوافل کی ادائیگی کی وجہ سے میرا فرض متاثر ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ نوافل کو موقوف کر دے۔ یہ عرفات کی مسجد نمرہ کی تصویر ہے۔ ظہر کی نماز یہاں پر اور عصر کی نماز حجاج کرام ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ اس طرح سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو خطبہ یہیں سے ادا کیا جاتا ہے، جو حج کا خطبہ ہوتا ہے، حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ حج کا خطبہ سننا ضروری ہے، اس لیے وہاں پر وہ ریڈیو وغیرہ لیتے ہیں یا موبائل میں وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے حجاج کرام جو مسجد نمرہ کے اندر موجود ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ خطبہ توجہ سے سنیں، لیکن جو حجاج کرام یہاں پر موجود نہیں ہیں، اپنے خیموں کے اندر ہیں، ان کے لیے خطبے کو سننا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ظہر اور عصر کی نماز جو ایک ساتھ پڑھنے کا حکم ہے وہ ان حجاج کرام کے لیے ہے جو مسجد نمرہ میں نماز پڑھیں گے، مسجد نمرہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ان حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز وہ ایک ساتھ پڑھیں گے، لیکن عام طور پر حجاج کرام اپنے خیموں میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں انہوں نے پڑھنا ہے۔ نماز کے وقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ مکہ مکرمہ میں قیام کر کے آئے ہیں، مکہ مکرمہ کے جو نمازوں کا وقت ہے وہی مینا عرفات کا وہی وقت ہے۔ البتہ جو وقت داخل ہو اس سے 5 منٹ آپ احتیاطاً انتظار کر کے اس کے بعد آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں آپ پڑھیں گے، اپنے خیموں میں آپ جماعت کروائیں اور وہاں پر اپنے اپنے اوقات میں آپ نماز پڑھیں۔
اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو دن ہے عرفہ کا دن، عرفات کا دن، اس کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی عرفات کے دن جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے شایان شان آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے کتنے بڑے بڑے گناہ کروائے ہیں، اور آج یہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی جو دعا مانگتا ہے اس کی قبول ہوتی ہے، اپنے لیے مغفرت مانگتا ہے اس کے لیے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور فرمایا کہ یہ جس کے لیے مغفرت مانگے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت ہے، بعض روایات میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں وہ 3 اعمال کرنے ہیں، 3 تسبیحات کرنی ہیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یعنی جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کا پہلا حصہ اور اس کے ساتھ وعلینا معہم، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ تسبیحات 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ اس بندے کی کیا جزا ہے کہ جس نے میری حمد و ثنا کی، میری تعریف بیان کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی، اور یہ جس جس کی مغفرت مانگے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفات کے میدان میں یہ بالکل گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی کے دن پیدا ہوا ہے۔ تو عرفات کا یہ جو دن ہے، اس دن کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ وہاں پر اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، یہ نمیرہ کا مقام ہے، یہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو جگہ جبل رحمت کی ہے وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف فرمایا۔ ظہر اور عصر کی نماز یہاں پر ادا فرمانے کے بعد وہاں تشریف لے گئے، وہاں پر وقوف فرمایا۔ آج کل کے وقت کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہو کر تقریباً 5 گھنٹے دعا فرمائی ہے۔ ہم سے اتنا زیادہ نہ ہو سکے، جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر کی دعا مانگی جائے۔ بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ کچھ دیر دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، کچھ دیر دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، اپنے خیمے سے باہر نکل آتے ہیں، کچھ دیر کھڑے ہو کر دھوپ میں دعا مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے خیمے میں چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ دعا مانگیں۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یا جائیں گے تو دیکھیں گے لوگ وہاں پر کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے کاموں کے اندر ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دن کتنا قیمتی ہے۔ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن یہ عرفہ کا دن ہے، عرفات کا دن ہے۔ آج کے دن یہ جو وقوف عرفہ ہم ادا کر رہے ہیں یہ حج کا بڑا رکن ہے، تو یہاں پر ہم نے قیام کرنا ہے، غروب آفتاب تک یہاں پر رہنا ہے، غروب آفتاب تک یہاں پر ہم نے رہنا ہے، یہاں پر ہمارا قیام ہوگا۔ یہ ایک مسئلے کی یہاں پر وضاحت کی گئی ہے، یہ ایک لال لکیر کھینچی ہوئی ہے، یہ پوری مسجد نمرہ کی تصویر ہے، یہ اس کے نقشے میں یہ مسئلہ سمجھایا ہوا ہے کہ یہاں اس طرف دائیں طرف کو ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے نہایا عرفات کا، کہ اس سے پیچھے پیچھے کا جو حصہ ہے یہ عرفات کا حصہ ہے، اور یہ آگے کا جو حصہ ہے یہ عرفات سے باہر ہے، عرفات سے باہر ہے۔ اگر کوئی حاجی یہاں پر جائیں مسجد نمرہ میں تو خطبے کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے پھر پچھلے حصے کے اندر آ جائیں، اگلے حصے کے اندر نہ بیٹھے رہیں کہ یہ عرفات سے باہر ہے۔ تو ہم نے جو وقوف کرنا ہے، قیام کرنا ہے، عرفات کے میدان میں کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ تصویر لگا دی، یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس سے آگے یہ ہے کہ
ہم نے یہاں پر مغرب تک، غروب آفتاب تک یہاں پر قیام کرنا ہے۔ یہاں پر جو خیمے بنے ہوتے ہیں یہ کپڑے کے خیمے ہوتے ہیں۔ مینا کے جو خیمے ہیں یہ پورا سال اسی طرح سے بنے رہتے ہیں مینا کے خیمے، لیکن یہ ایک دن کے لیے لگائے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر حجاج کرام اپنی دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے غروب آفتاب تک یہاں پر قیام کرنا ہے۔ یہ اس طرح سے کیفیت ہوتی ہے خیموں کی۔ یہ مینا میں واقع جبل رحمت ہے۔ جبل رحمت یہ اس میں عرفات کے اندر جبل رحمت ہے، یہ پہاڑ ہے۔ حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا یہ ضروری ہے، حج کے لیے ضروری ہے، تو اس پر بہت سارے حجاج کرام آپ دیکھیں چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حج کا کوئی حصہ نہیں ہے اس پر چڑھنا۔ اب بہت سے لوگ وہ پہاڑوں پر چڑھنا جانتے نہیں ہیں تو کبھی گر جاتے ہیں، نقصان پہنچ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر آپ وہ کام کریں کہ آپ کی صحت متاثر نہ ہو۔ اگر کوئی پہاڑوں پر چڑھنے کا عادی ہے، زیارات میں جائیں گے تو اس موقع پر اس کی زیارت کر کے اس پر اوپر لے جاتے ہیں، اوپر جا سکتے ہیں۔ عرفات کے اندر غروب آفتاب تک رہنا لازمی ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی حاجی یا حجن عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا 9 ذی الحجہ کو، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے واپس وہ مینا کے اندر، عرفات کے اندر آ جائے۔ اگر عرفات کے اندر وہ نہیں آیا تو اس کے ذمہ دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے غروب آفتاب تک اچھی طرح سے اطمینان کر لیں، غروب آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد وہاں سے ہم نے نکلنا ہے۔ وہاں پر جو معلم کے لوگ ہوتے ہیں یا حج جو بسوں والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چلیں اور نکلیں، وقت ہو گیا ہے نکلنے کی، وہ جلدی کرتے ہیں۔ اگر تو وہ آپ کو لے جائیں، ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی بسیں عرفات کی حدود کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، آپ عرفات کی حدود کے اندر کھڑی ہوئی بس کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نہایہ عرفات کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ حجاج کرام نکل رہے ہیں، سامنے بسیں کھڑی ہوئی ہیں، جا کر بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عرفات سے اگر باہر نکل جائیں گے اور پھر اس کے بعد جا کر بسوں میں بیٹھیں گے تو واپس آنا لازمی ہے، غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکل سکتے ہیں۔ اس لیے حجاج کرام اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہاں پر جلدی نہ کریں، بلکہ غروب آفتاب تک وہاں پر رکنا لازمی ہے۔ غروب آفتاب جب ہو جائے گا اس کے بعد عرفات سے ہم نے نکلنا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے حکم، ہمیشہ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کی جائے، دیر نہ کی جائے، بلکہ مغرب کی نماز جلدی ادا کی جائے۔ لیکن حج کے موقع پر یہاں پر بھی اور قدم قدم پر اللہ رب العزت دکھاتے ہیں کہ اصل ہمارا حکم ہے، ہم نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہاں پر مینا میں، عرفات میں یہاں سے ہم نے نکلنا ہے، غروب آفتاب پر مغرب کی نماز یہاں پر نہیں پڑھنی ہے۔ یہاں سے ہم نکلیں گے اور مزدلفہ کی طرف جائیں گے، مزدلفہ پہنچ کر ہم نے وہاں پر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ ابھی مزدلفہ کی طرف جانا ہوگا، میرے ساتھ ایک دفعہ اور تلبیہ پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک ہم سب کی تلبیہ کو قبول فرمائیں۔ مزدلفہ پہنچیں گے، یہاں پر یہ مزدلفہ کی رات میں یہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام ہے،
مزدلفہ کے اندر جب آپ رات کو پہنچیں گے تو رات کو آپ جس وقت بھی پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ آپ نے جماعت سے ادا کرنی ہے۔ مرد حضرات یہ جماعت سے ادا کرنے کی جائے، اگر جماعت سے کوئی ادا نہیں کرتا ہے اپنے طور پر پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے اگر جلدی پہنچ جائیں، ویسے اس طرح بہت کم ہوتا ہے، اگر کوئی حاجی جلدی پہنچ جاتا ہے ابھی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی بہت دیر سے پہنچتا ہے، اتنی دیر سے پہنچتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہے اور مغرب عشاء کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی ہے اور ابھی تک مزدلفہ پہنچے نہیں ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے، جبکہ اس بات کا خطرہ ہو کہ صبح صادق ہونے والا ہے اور نماز قضا ہو جائے گی۔ ورنہ حکم یہی ہے کہ رات میں جس وقت بھی آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پر آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو عملہ ہوتا ہے بسوں کا وہ بھی باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے، حج کے موقع پر ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، دوسرے شہروں سے اور دوسرے ملکوں سے بھی ڈرائیور آتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا راستوں کا، تو کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ روشنیاں اور لائٹیں دیکھ کر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مزدلفہ آ گیا ہے، تو اچھی طرح سے دھیان کر لیں، آپ مزدلفہ کی حدود کے اندر پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد آپ بس سے اتریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مزدلفہ سے پہلے ہی آپ کا قیام ہو جائے تو پھر اس صورت میں آپ کا وقوف ادا نہیں ہوگا۔ یہ بدایہ مزدلفہ کے اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یعنی مزدلفہ کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اس بورڈ سے آپ آگے بڑھ جائیں گے تو یہ مزدلفہ کی حدود شروع ہو جائے گی۔ اس سے اگلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا، اس رات میں آپ علیہ السلام نے تہجد کی نماز ادا نہیں فرمائی۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا طریقہ سمجھ لیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں ادا کرنی ہیں۔ پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے اور 3 فرض پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق تلبیہ پڑھنے کے بعد فوراً بعد عشاء کے فرض آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ سنت مغرب کی اور عشاء کی بعد میں ادا کی جائیں، فرض دونوں ایک ساتھ، پہلے مغرب کے فرض اور اس کا سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر عشاء کے فرض پڑھ لیے جائیں۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے تہجد کی نماز ادا نہیں فرمائی، رات میں آرام فرمایا، البتہ صبح فجر کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی۔ یہاں پر آج کا جو دن گزرا ہے عرفات کے میدان میں، یہاں پر آج کے دن کوئی کام نہیں کیا ہے، مصروف دن نہیں تھا زیادہ، لیکن اس میں تجربہ یہ ہے کہ اس رات میں آدمی تھکن سے چور ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر آج کے رات ایک کام کرنا ہے، آپ نے کنکریاں چننی ہیں، ہر حاجی حجن نے 70 کنکر چننے ہیں، چنے کے دانے کے برابر کنکر ہونے چاہیے، 70 کنکر ہر حاجی حجن اپنے اپنے لیے چن لیں۔ اگر وہ نجاست یا کیچڑ میں نہیں پڑے ہوئے تو ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز میں آپ تھیلی میں یا کسی بوتل میں یا کسی بھی چیز کے اندر آپ جمع کر سکتے ہیں، اور اگر کیچڑ میں نجاست کے اندر پڑے ہوئے تو دھویا جا سکتا ہے۔ چنے کے دانے کے برابر ہوں، بہت بڑے پتھر نہ ہوں اور بہت چھوٹے بھی نہ ہوں، یہ ہر حاجی حجن نے چن لینے ہیں اور اس رات میں آپ نے آرام کرنا ہے۔ یہاں پر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے حجاج کرام یہاں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، نہ اوپر کوئی چھت ہوتی ہے، نہ کوئی خیمے لگے ہوتے ہیں اور نہ نیچے فرش پر کچھ بچھا ہوتا ہے۔ کل آپ کو جو چٹائی دکھائی گئی تھی، یہ چٹائی یہاں پر کام آتی ہے اور اس چٹائی پر آپ کا قیام ہوتا ہے۔ حج کے لیے جب آپ کی روانگی ہو تو حج کے 5 دنوں کا سامان آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہاں پر آپ نے رات کو آرام کرنا ہے۔ وہاں پر کیفیت آپ یہ دیکھیں گے، بہت سے حجاج کرام اور بہت سارے لوگ آدھی رات سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، صبح صادق سے پہلے اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے مزدلفہ سے نکل گیا تو اس کے ذمہ دم لازم ہو جائے گا۔ صبح صادق تک رکنا یہ حج کے واجبات میں سے ہیں۔ آدھی رات سے بہت سے لوگ نکل جاتے ہیں اور جا کر وہاں کنکریاں بھی رمی بھی شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو مزدلفہ میں رکنا ہے، صبح صادق تک رکنا ہے، صبح صادق ہو جائیں اس کے بعد کچھ دیر رک جائیں تو وقوف مکمل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رات میں قیام فرمایا اور صبح فجر کی نماز اول وقت میں ادا فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے وقوف فرمایا، یعنی کھڑے ہو کر دعا مانگی، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے روانہ ہوئے، تو ہم بھی اس کے پر عمل کرتے ہوئے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے وہاں پر آپ وقوف کریں، دعا مانگیں اور طلوع آفتاب سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے یہاں سے ہم روانہ ہو سکتے ہیں۔ آج کا دن یہ 10 ذی الحجہ ہے، جس کو ہمارے ہاں عید کا دن شمار کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام کے ذمہ عید کی نماز نہیں ہے، وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور موقع بھی نہیں ہوتا۔
آج کا دن بہت مصروف دن ہے، حج کے دنوں میں سب سے مصروف دن ہے۔ آج کے دن 3 کام ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ کر جائیں، 3 کام ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ ایک تو ہم نے مینا جانا ہے، اور مینا جا کر ہم نے پہلے بڑے جمرے کو کنکر مارنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے حلق کروانا ہے۔ ان تینوں کاموں کو ترتیب سے کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی، یعنی پہلے ہم نے قربانی کر لی اور کنکر بعد میں مارے، یا ہم نے پہلے حلق کروا لیا اور قربانی بعد میں ہوئی ہماری، تو اس صورت میں دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے تینوں کام ترتیب سے کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ کہیں گے آپ سے کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اچھی طرح مسئلہ سمجھ کر جائیں، یہ کام ہم نے ترتیب سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے رمی کرنی ہے۔ رمی بڑے جمرے کی رمی کی جاتی ہے۔ آج کے دن صرف ایک جمرے کی رمی کی جاتی ہے۔ یہ مینا میں مسجد عقیق ہے، یہ بہت تاریخی مسجد ہے۔ تقریباً 70 انبیاء کرام علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ یہاں پر ادا فرمائی تھی۔ یہ مسجد عقیق ہے، یہ جمرات کے بالکل متصل یہاں اس طرف کو ہے۔ یہ جمرات ہیں، یہ 3 جمرے ہیں، جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ۔ آج کے دن صرف اور صرف بڑے جمرے پر کنکریاں ڈالنی ہیں، 7 کنکر ڈالنی ہیں۔ پہلے کیفیت یہ تھی کہ جمرات بالکل نچلی گراؤنڈ فلور پر تھے، اور پھر اس کے بعد 2 منزلہ بنا دیے گئے کہ گراؤنڈ فلور اور پہلی منزل، اور اب کیفیت یہ ہے کہ تقریباً 5 سے 6 منزلہ جمرات ہیں، اور جو ایک پل پر آتے ہیں، مینا کی انہوں نے تقسیم کر دی 6 حصوں کے اندر۔ جو ایک طرف کی کالونی اور ایک طرف کا علاقہ ہے، ان کے لیے ایک پل متعین کر دیا، وہ اس طرف سے آئیں گے، اس پل پر چڑھیں گے، وہیں سے اتریں گے۔ مثلاً اگر کوئی تیسری منزل پر جمرہ کر رہا ہے، وہ درمیان میں ہی چاہتا ہے میں تیسری سے چوتھی پر چلا جاؤں، تو نہیں جا سکتا ہے۔ جو جس پل پر چڑھے گا اسی پل سے ہی اس نے اترنا ہے۔ تو یہ جمرات کی اس طرح سے کیفیت ہے۔ آج کے دن ہم نے بڑے جمرے کو کنکر مارنی ہے۔ یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے، ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے وہاں پر۔ آج کے دن کے جمرے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک ہے۔ صبح صادق 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے اگلے دن 11 ذوالحجہ کی صبح صادق تک آج کے دن کے جمرے کی رمی کا وقت ہے۔ تو ہم یہاں سے جس بھی منزل پر ہوں، یہ جیسے یہاں پر یہ پہلی منزل کی یہ تصویر لگی ہوئی ہے، یہ اس طرح سے راستے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی تو یہاں پر تعداد کم نظر آ رہی ہے، حج کے دنوں میں یہ بہت زیادہ یہاں پر رش ہوتا ہے، جیسے کہ یہ اگلی تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ یہ جگہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ عام طور پر حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ میں جمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے موت آ جائے گی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہ آنی ہے۔ اب بہت زیادہ آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو ابھی طریقہ بتاتا ہوں، بہت آسانی سے آپ رمی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو رمی کی جاتی ہے، کنکر مارے جاتے ہیں، یہ سامنے یہ حصہ ہے، یہ لمبا، یہ تقریباً 70 سے 80 فٹ لمبائی ہے اس کی۔ اس حصے کے اندر یہ آگے دائرہ ہے، یہ دائرہ بھی میں دکھاتا ہوں۔ اس دائرے کے اندر کنکر کا جانا ضروری ہے، دائرے کے اندر کنکر کا جانا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سامنے یہ جو جگہ ہے جس پر کنکر ڈالے جاتے ہیں، اگر اس پر کنکر لگ کر واپس آ جاتا ہے تو وہ کنکر شمار نہیں ہوتا، دائرے کے اندر جانا ضروری ہے، اس دیوار پر لگنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے اس کو بہت سے لوگ شیطان سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان ہے۔ جب ہم نے اس کو شیطان سمجھ لیا تو چھوٹے سے کنکر سے ہمیں تسلی نہیں ہوتی ہے، پھر کوئی بڑے پتھر مار رہا ہے، کوئی چپلیں مار رہا ہے، کوئی بوتلیں مار رہا ہے، اور جس کے جو جی میں آ رہا ہے وہ مار رہا ہے، اور ساتھ ساتھ زبان سے گالیاں بھی دے رہے ہیں اور برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ شیطان نے ہمیں ایسے چکروں کے اندر لگا دیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ان چیزوں کے اندر پڑ جائیں، اور اتنی اہم عبادت جو کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کنکر پر حاجی کا ایک ایک ایسا بڑا گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے جو اکیلا دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک گناہ ہر کنکر پر۔ پہلے دن 10 ذوالحجہ کو 10 ہمارے 7 بڑے گناہ معاف ہو رہے ہیں، دوسرے دن 11 ذوالحجہ کو 21 اور 12 ذوالحجہ کو بھی 21 ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایسے بڑے گناہ کہ اکیلا ایک گناہ دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کنکر مار رہے ہیں۔ چنے کے دانے کے برابر کنکر ہیں، آپ علیہ السلام ڈال رہے ہیں اس میں، اور کیا کلمات زبان سے ادا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔
یعنی ہم نے کل طواف کے اندر سیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا استلام کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، اور قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ یہ عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ تو ہم اس موقع پر اگر گالیاں دیں گے تو اس سے شیطان کو خوشی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کنکر، یہ سامنے شیطان تو نہیں ہے، لیکن ہم سنت کے مطابق جب یہ کنکر ڈالتے ہیں تو شیطان کو یہ جا کر لگتا ہے اور اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس سے، لیکن شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ دوسری بات وکیل بنانے کے حوالے سے ہے، ہر ایسے حاجی حجن جو خود چل کے جا سکتے ہیں یا ویل چیئر پر جا سکتے ہیں یا کسی بھی چیز پر سوار ہو کر جا سکتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خود جا کر کنکر ڈالیں گے۔ بہت سے لوگ دوسروں کو وکیل بنا دیتے ہیں، ایک تو فضیلت سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور جو جا سکتے ہیں اور اس کے باوجود وکیل بناتے ہیں ان کی رمی بھی صحیح ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کے دن یہاں پر 7 ہم نے کنکر ڈالنے ہیں، اور کنکر ڈالنے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح سے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ کر ہم نے کنکر یہاں پر ڈالنا ہے۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ حصہ مینا کی طرف سے آ رہا ہے، یہاں سے آپ پل پر سوار ہوں گے، یہ حصہ مکہ مکرمہ کی طرف آگے کا حصہ ہے، قبلے کی طرف کا حصہ ہے۔ یہاں سے جب ہم آئیں گے، یہاں سے چلتے ہوئے آئیں تو یہ جو حصہ ہے اس حصے میں رش زیادہ ہوتا، یہاں سے چلتے ہوئے ہم پیچھے سے ہوتے ہوئے یہاں آگے آ جائیں، اس طرف آ جائیں، اس جگہ پر آ جائیں، اور یہاں سے ہم کنکر ڈالیں گے تو یہاں پر رش کم بھی ہوتا ہے، خواتین بھی اور بڑی عمر کے حضرات بھی یہاں پر آسانی سے کنکر ڈال سکتے ہیں۔ تو آج کے دن یہ پہلا عمل ہم نے کیا جو کہ بڑے جمرے کو کنکر مارنی ہے، اور یہ 7 کنکر یہاں پر ڈالنے کے بعد ہم آگے روانہ ہوں گے۔ یہ اس دائرے کے اندر کنکر کا جانا ضروری ہے، اس دیوار پر لگنا ضروری نہیں ہے۔ تو جیسے پہلے بتایا کہ اگر دائرے سے باہر نکل آئے گا کنکر اور دیوار پر لگ کر باہر نکل آیا تو پھر اس صورت میں کنکر دوبارہ ڈالنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے قربانی کرنا۔ ایک تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ قربانی ترتیب سے کرنا، پہلے رمی کرنی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ حج تمتع والوں پر قربانی دم شکر جو حج کی قربانی ہے یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ حج کی قربانی ہے جس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ اب جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے، ایسے ذمہ دار شخص کے ذمہ لگائیں قربانی کرنا کہ آپ پہلے رمی کریں گے، اس کے بعد اس سے فون پر رابطہ کریں گے، اس کو اطلاع کریں گے کہ آپ نے رمی کر لی ہے، اس کے بعد وہ قربانی کرے گا، اور قربانی کرنے کے بعد وہ آپ کو اطلاع کرے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے۔ وہاں پر لوگ بینک میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں یا کسی ادارے کے اندر پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی 12 بجے آپ کی قربانی کر دی جائے گی، آپ 12 بجے سے پہلے رمی کر لیں۔ اب حاجی رش میں ایسے پھنس گئے تو 12 کیا 2 بجے تک وہ جمرات تک نہیں پہنچ سکے، ان کی قربانی پہلے ادا ہو گئی تو ان پر ایک دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے ذمہ دار شخص کے ذمہ لگائیں کہ جو آپ سے رابطے میں رہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حج کی قربانی کہلاتی ہے جس کو دم شکر کہتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ آج تک نہیں سنا حج کی قربانی کیا ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ وہی قربانی ہے مالداری کی جو ہم اپنے ملک میں اپنے شہر میں کیا کرتے تھے، اب یہاں پر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ حج کی قربانی ہے جو تمتع اور قران والوں پر لازم ہے اور حج کا حصہ ہے، حج کے واجبات میں سے ہے۔ مالداری کی قربانی یہ الگ سے لازم ہے۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے، صاحب نصاب ہے اور حج کے ان دنوں میں وہ مسافر نہیں ہے تو اس پر مالداری کی قربانی بھی الگ سے کرنا لازم ہے، اور دم شکر جو کہ تمتع یا قران کرنے والوں پر لازم ہے وہ بھی کرنا لازم ہے۔ 2 قربانیاں اس کے ذمہ لازم ہوں گی۔ البتہ جو مالداری کی قربانی ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ پوری دنیا میں کہیں بھی کروا سکتا ہے، اپنے ملک میں یہاں پر بھی آپ کروا سکتے ہیں، یہاں پر اپنے گھر والوں کو پیسے دے کر جائیں یا انتظام کر کے جائیں کہ یہاں پر آپ کی طرف سے قربانی ادا کر دی جائے جو کہ مالداری کی قربانی ہے۔ لیکن مالداری کی قربانی اگر آپ یہاں پر کروا رہے ہیں تو اس کا بھی مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ مالداری کی قربانی کے لیے اگر قربانی یہاں پر ہو رہی ہے، آپ وہاں پر ہیں، تو ایسے وقت میں قربانی کا ہونا ضروری ہے کہ آپ جہاں پر ہیں مینا میں وہاں پر بھی عید کا اور قربانی کا وقت موجود ہو اور یہاں پر بھی عید کا وقت ہو۔ مثال کے طور پر عید کے تیسرے دن وہاں پر عید نہیں ہوگی، قربانی کا وقت نہیں ہوگا، جبکہ یہاں پر عید کا تیسرا دن ہوگا، وہاں پر عید کا چوتھا دن ہوگا، عام طور پر 1 دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو عید کے تیسرے دن یہاں پر آپ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، دوسرے دن تک کرنا جائز ہوگا اگر 1 دن کا فرق آتا ہے۔
اور جو دم شکر ہے جو کہ حج کی قربانی ہے، اس کا حدود حرم کے اندر ہی ذبح ہونا ضروری ہے، یہ یہاں پر نہیں کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر وہی جانور قربانی کے اندر ذبح ہوتے ہیں جو کہ عام قربانی کے اندر ہیں، جیسے بکرا دمبا ہے، اس کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، اور گائے بیل بھینس وغیرہ، اور اسی طرح سے اونٹ کے اندر 7 افراد شریک ہوتے ہیں، تو اس کے اندر 7 افراد وہاں پر بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد تیسرا عمل آپ نے حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے۔ حلق کے متعلق مسئلہ کل بتا دیا تھا کہ وہاں کے مذبح خانے کی تصویر ہے، اس طرح سے مذبح خانے کے اندر، یہ تو عام دنوں کی تصویر ہے، حج کے موقع پر یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ مینا میں بھی حلق کروانے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر کسی اناڑی سے حلق نہ کروائیں، کسی ماہر سے حلق کروائیں، ورنہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ سر مختلف جگہ سے زخمی ہو جاتا ہے اور مختلف نقشے بن جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر احتیاط کریں، سر حلق کروائیں، کسی ماہر شخص سے کروائیں۔ حلق کا مسئلہ اور قصر کا کل بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کو 3 دفعہ دعا فرمائی اور قصر کروانے والوں کو 1 مرتبہ دعا دی ہے۔ البتہ اگر کسی حاجی کے سر پر 1 پور سے بال کم ہیں، اس کے لیے حلق کروانا ہی طے ہے، اور خواتین بھی اس موقع پر بال کاٹیں گی، 1 پور کے برابر بال کاٹیں گی۔ یہ آج کے دن کے 3 کام ترتیب وار کرنا یہ واجب تھا، یہ اب کرنے کے بعد آپ حلال ہو گئے، اپنے کپڑوں میں آ گئے، آپ کی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ عام طور پر حجاج کرام عید کے کپڑے اس موقع پر پہنتے ہیں، لیکن یہ کبھی عصر کے موقع پر فارغ ہوتے ہیں ان 3 کاموں سے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عشاء ہو جاتی ہے ان 3 کاموں سے فارغ ہوتے ہوتے۔ اس کے بعد آپ کی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، البتہ آپ کی ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہیں جب تک طواف زیارت نہیں کر لیتے ہیں، جب تک طواف زیارت نہیں کر لیتے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ کوئی غیر شادی شدہ ہے تو وہ اگر طواف زیارت چھوڑ کر آ جاتا ہے تو اس کے ذمہ یہ واجب بھی رہتا ہے، اور نکاح کرتے ہی یہ بیوی پر حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا رکن ہے، جیسے وقوف عرفہ ایک رکن ہے، اسی طرح سے طواف زیارت ایک بڑا رکن ہے۔ البتہ طواف زیارت کے اندر ترتیب لازم نہیں ہے۔ یہ حلق کرنے کی یہ تصویر لگائی، اگر کوئی مشین پھیرتا ہے، ایسی مشین جو 0 نمبر کی ہے اور بالکل ایسے بال کاٹ دیتی ہے جیسے حلق کے ہیں، تو وہ یہ مشین بھی چلا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ طواف زیارت ہے، یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجہ کی مغرب تک ہے۔ 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذو الحجہ کی مغرب تک ہے۔ اگر کوئی حاجی، کوئی مرد یا پاک خواتین 12 ذو الحجہ کی مغرب تک طواف زیارت ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کے ذمہ طواف زیارت بھی لازم ہوگا اور ساتھ میں دم بھی لازم ہو جائے گا۔ طواف زیارت 12 ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے کرنا ہے، اگر اس سے تاخیر ہو گئی تو دم لازم ہو جائے گا۔ البتہ اگر خاتون عذر سے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ جب وہ پاک ہوں گی اس کے بعد وہ طواف زیارت کریں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ طواف زیارت 10 ذو الحجہ کو کیا جائے، جب ہم ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، یا زیادہ سے زیادہ 11 ذو الحجہ کو کر لیں۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم 12 ذو الحجہ کو جب رمی سے فارغ ہوں گے اس کے بعد ہم آ کر طواف زیارت کر لیں گے، مغرب تک بڑا وقت ہے، لیکن یہ رسکی کام ہے، اس لیے کہ 12 ذو الحجہ کی رمی کا وقت شروع ہی زوال سے ہوتا ہے، آپ مغرب تک فارغ ہی نہیں ہوئے، اور کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ رمی کے لیے وہ راستے بند کر دیتے ہیں، گزشتہ سال بھی اس طرح سے ہوا، تو پھر آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ آپ 10 ذو الحجہ یا 11 ذو الحجہ کو آپ آ کر طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کے لیے آپ مکہ مکرمہ آئیں گے، اور طواف زیارت اسی طرح سے کرنا ہے، یہ عام کپڑوں میں بھی ہوتا ہے اور حالت احرام میں بھی ہوتا ہے۔ اس کا مسئلہ سمجھ لیں، طواف زیارت کے اندر ترتیب واجب اور ضروری نہیں ہے۔ 3 کام جو بتائیں ان میں تو ترتیب واجب اور ضروری ہیں، طواف زیارت میں ترتیب واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجی مزدلفہ سے عید والے دن صبح صادق کے بعد نکلتا ہے یا طلوع آفتاب کے بعد نکلتا ہے، سیدھا مکہ مکرمہ آ جاتا ہے اور پہلے طواف زیارت کر لیتا ہے، اس کے بعد مینا جا کر رمی کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، حلق کرواتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت ایک اس طرح سے عام طور پر حجاج کرام کرتے ہیں کہ رمی کر لی، رمی کرنے کے بعد فون کر لیا جنہوں نے قربانی کرنی ہے کہ آپ قربانی کر لیں، اور مکہ مکرمہ آ کر یہ طواف زیارت کر لیتے ہیں، اتنی دیر میں وہ صاحب قربانی کر لیتے ہیں، یہاں طواف زیارت سے فارغ ہوئے، وہ قربانی ہو گئی، اور اس کے بعد یہ حلق کرواتے ہیں، ان کا طواف زیارت بھی ہو گیا اور ان کا عید کے دن کے تینوں کام بھی مکمل ادا ہو گئے۔
تو طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے، اس کے اندر آپ نے بالکل اسی طرح سے طواف کرنا ہے، عام کپڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ رمل کیا جائے گا، جو کل بتایا تھا کندھے اچکا کر چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلنا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی سعی کرنی ہے۔ طواف زیارت یہ 10 ذی الحجہ سے پہلے ہونا، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے۔ سعی کے متعلق 2 مسئلے ذہن میں رکھیں۔ طواف زیارت کی جو سعی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ طواف زیارت کی سعی وہ پہلے کر لیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 6 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر وہ مسجد حرام میں آ جائے، ایک نفلی طواف کرنے کے بعد وہ حج کی سعی کی نیت سے سعی کر لیں۔ 6 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ کو حج کا احرام مانگے، حج کی نیت کر کے مسجد حرام آ جائیں، اور آ کر وہ ایک نفلی طواف کر کے اس کے بعد حج کی سعی کی نیت سے سعی کر لیں۔ اب جب یہ 10 تاریخ کو طواف زیارت کرنے کے لیے آئے گا تو اس کے بعد اس پر سعی کرنا اب لازم نہیں ہوگا۔ یہاں سے اس نے 6 تاریخ 7 تاریخ کو سعی کی، سعی کرنے کے بعد یہ چلا جائے گا اور منی چلا جائے گا اور حج کے افعال ادا کرے گا۔ اس کے بعد اس نے حلق نہیں کروانا، سعی اس کی ادا ہو گئی۔ اب 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو جب یہ آئے گا تو اس کے ذمے صرف طواف زیارت ہے، اس کی سعی یہ پہلے کر چکا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طواف زیارت کے اندر صرف طواف کے 7 چکر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے ادا ہونا ضروری ہیں۔ اگر کوئی حاجی یا حجن طواف زیارت پہلے کر لیتا ہے، 10 ذی الحجہ کو، 11 کو یا 12 کو طواف زیارت کر لیتا ہے، سعی اس دن نہیں کرتا، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد جب رش کم ہو جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے، اس کی سعی بعد میں کرتا ہے تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں سے آپ نے سعی کرنی ہے، اور یہ صفا پہاڑ کی تصویر دکھائی گئی ہے، یہاں پر اسی طرح سے دعا مانگی جاتی ہے۔ صفا سے مروہ آپ نے یہاں پر اسی طرح سے 7 چکر لگانے ہیں۔ درمیان میں جو حصہ آئے گا جس کو میلین اخزرین کہا جاتا ہے، جو گرین جنگلہ ہے، اس کے نیچے سے دوڑا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے۔ مروہ پر پہنچ کر آپ کا طواف زیارت مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے حلق یا قصر نہیں کروانا، وہ تو آپ پہلے کروا چکے ہیں، اور آپ کی احرام کی ساری پابندیاں آپ کی مکمل ہو گئیں۔ اب اس کے بعد 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی رمی آپ کے ذمہ لازم ہیں۔ اب اس کے بعد یہ مروہ کی تصویر ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ یہاں سے آ جائیں گے، دوبارہ آپ منی آ جائیں گے۔ اب منی میں 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی رمی کرنی ہے۔ 11 ذی الحجہ کو بھی اور 12 ذی الحجہ کو بھی رمی کا وقت زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک ہے۔ زوال کے بعد سے اگلے دن کی صبح صادق تک ہے، یعنی 11 ذی الحجہ کی رمی 11 ذی الحجہ کی زوال سے 12 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، اور 12 ذی الحجہ کی رمی 12 ذی الحجہ کی زوال سے 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک کر سکتے ہیں۔ آج کے دن ہم نے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، 11 ذی الحجہ کو بھی 12 ذی الحجہ کو بھی، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکر ڈالنے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کل بتائے تھے کہ یہ اس طرح سے شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان آپ نے جمرہ صغرا چھوٹے جمرے کو پہلے کنکر مارنا ہے۔ یہ منی کی طرف پہلا جمرہ ہے، اس پہ 7 کنکر ڈال کے یہ منی اس طرف سے ہیں، اس طرف سے آپ آئیں گے، اور یہاں پر آپ کنکر ڈالنے کے بعد یہاں کنارے پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا، یہ سنت ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے، قبلہ اس طرف کو ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا یہ سنت ہے چھوٹے جمرے کے بعد۔ پھر اس کے بعد درمیانے جمرے پر آ جائیں گے، جس کو جمرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اس جمرہ وسطیٰ پر بھی آپ نے 7 کنکر ڈالنے ہیں، اور 7 کنکر ڈالنے کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک طرف کو کھڑے ہو جائیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے یہاں پر دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ البتہ جو تیسرا جمرہ ہے، بڑا جمرہ، یہ کنکر 7 ڈالنے کے بعد اب دعا نہیں مانگنی ہے بلکہ آگے بڑھ جانا ہے۔ 11 ذی الحجہ کو بھی 3 جمرات کو کنکر مارنے ہیں، 12 ذی الحجہ کو بھی 3 جمرات کو کنکر مارنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے یہ حج کے 5 دن مکمل ہو گئے۔ لوگوں میں مشہور یہ ہے، مسئلہ یہ مشہور ہے لوگوں میں کہ اگر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب منی میں ہو جاتا ہے تو 13 ذی الحجہ کی بھی رمی لازم ہو جاتی ہے، جبکہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجی 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک منی میں رکا ہوا ہے، اس کے ذمے 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حاجی نہیں رکا ہے تو اس کے ذمے 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا لازم نہیں ہے۔ 12 ذی الحجہ تک کی رمی کرنا تو لازم ہے، 13 ذی الحجہ کی رمی میں اختیار ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی اب کرنا لازم ہو جاتا ہے۔
حجاج کرام جن کی رہائش اکثر عام طور پہ یہ عزیزیہ میں رہائش ہوتی ہے اور عزیزیہ سے جمرات بالکل 10 منٹ کا پیدل راستہ ہے، حجاج کرام 12 ذو الحجہ تک یہاں پر قیام کر کے اور 12 ذو الحجہ کی رمی کر کے اپنے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، اور ہوٹل میں جانے کے بعد رات وہاں پر رک کر 13 ذو الحجہ کو آ کر 13 ذو الحجہ کی رمی کرتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ 13 ذو الحجہ کی رمی زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، بہتر زوال کے بعد ہی ہے، لیکن زوال سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ حجاج کرام بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو مینا کی راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر مینا میں قیام کرنے کا کیا حکم ہے؟ مینا میں قیام کرنا یہ سنت ہے، اور قیام نہ کرنا، اپنے ہوٹل میں جا کر قیام کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو ہمارا حج اتنا قیمتی عمل وہ ہمارا خلاف سنت ہو جائے۔ اس کے بعد یہ آگے پیدل راستہ ہے، اس طرح سے پیدل جانے کا، جو مکہ مکرمہ جانا چاہیں وہ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ حج کے تمام افعال ادا ہو گئے، اب صرف ایک عمل، ایک واجب رہ گیا جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ طواف وداع یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جن کا عذر ہے اور وہ نہیں ادا کر سکیں اور واپسی کا وقت آ گیا تو ان سے طواف وداع معاف ہے، ورنہ اس کے علاوہ تمام حجاج کرام پر طواف وداع کا کرنا واجب ہے۔ حج کے بعد اگر کوئی شخص ایک بھی نفلی طواف ادا کر لیتا ہے تو اس کا وہ طواف وداع شمار ہو جائے گا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ طواف وداع کی نیت سے ہم نے طواف کر لیا، اس کے بعد ہم مزید طواف نہیں کر سکتے ہیں، مزید طواف بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کا سب سے آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع شمار ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ حج کے فوراً بعد کم سے کم ایک نفلی طواف ہم کر لیں، کہ اگر کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا کوئی عذر پیش آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ طواف وداع ہمارے ذمہ لازم رہ جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاجی نے طائف جانا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ طواف وداع پہلے کر لے، پھر اس کے بعد طائف جائیں۔ تو حج کے ہمارے تمام افعال ادا ہو گئے، اس کے بعد ہم نے مکہ مکرمہ میں یہاں پر قیام ہوگا، اور مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران آپ نے یہاں پر عبادات ادا کرنی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ جیسے کل بھی بتایا گیا تھا، وہ یہ حدود حرم کا مسئلہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے عمرہ ادا کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں حدود حرم سے باہر نکلنا ہے۔ حدود حرم سے باہر نکل کر پھر آتے ہوئے ہم عمرہ کر سکتے ہیں، عمرے کی نیت حدود حرم سے باہر نکل کر کریں گے۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حدود حرم سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو واپسی پر اس پر عمرہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کل میں نے بتایا تھا ایک اور باؤنڈری اللہ رب العزت نے مسجد حرام اور خانہ کعبہ کے احترام میں کھینچی ہوئی ہے، جس کو میقات کی باؤنڈری کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے آنے والے حجاج کرام کے لیے ذوالحلیفہ ہیں، اور جو اس طرف یہ رابغ کی طرف یہ جحفہ کا علاقہ ہے، عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، طائف وغیرہ ریاض کی طرف سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل ہے۔ ہمارے ہاں سے جو حجاج کرام جاتے ہیں ان کا جہاز گزرتا ہے، یہ یلملم ہے، یہاں سے ہمارا جہاز گزرتا ہے۔ تو اگر طائف ہم جائیں گے، طائف ہمارا جانا ہوگا تو واپسی پر عمرہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ جو دوسری فائل لگے گی نا مدینہ کی، وہ ہے تصاویر کے نام سے، وہ بھی چلانی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ بہت دیر اس کے اندر 12 سیکنڈ کا وقفہ ہے۔ آپ جیسی دوسری تصویر لگاؤ گے اس کے بعد 8-10 سیکنڈ گزرنے دو، پھر وہ تصویر کے نیچے نمبر آ رہا ہوگا، نمبر دیکھ کر۔ حجاج کرام سے درخواست ہے کہ آپ تشریف رکھیں، حج ہمارا مکمل ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ مختصراً مدینہ منورہ کی طرف جانے اور مدینہ منورہ کے آداب بتائے جائیں گے۔ کیا پروجیکٹر والا کہاں گیا؟ اس کے بعد مدینہ منورہ کے آداب اور مدینہ منورہ حاضری اور وہاں کی اہم چیزیں کچھ بتائی جائیں گی۔
تو تمام حضرات سے، خواتین سے درخواست سے تشریف رکھیں۔ تو حجاج کرام نے جب کبھی بھی میقات سے باہر نکلنا ہوگا تو واپسی پر آپ کے لیے عمرے کا احرام باندھ کر آنا ضروری ہے، جبکہ آپ کا مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو طائف گئے تھے، وہاں کی زیارات دیکھنے کے لیے گئے تھے، یا ہم گھومنے کی نیت سے گئے تھے، عمرے کی نیت سے نہیں گئے۔ ہم جس بھی نیت سے جائیں گے، جب کبھی میقات سے ہم گزریں گے اور واپسی ہمارا ارادہ مکہ مکرمہ آنے کا ہے، تو اس صورت میں احرام باندھ کر آنا، نیت کر کے آنا عمرے یا حج کی، اور واپس آ کر عمرہ ادا کرنا یا حج ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ میقات کی یہ تصویریں ہیں، مختلف میقات ہیں۔ تو طائف عام طور پر حجاج کرام جاتے ہیں۔ جو حجاج کرام مدینہ منورہ سے حج کے قریب واپس آ رہے ہوں، حج کے قریب جو حجاج کرام مدینہ منورہ سے واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2-3 دن پہلے وہ آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آتے وقت حج کا احرام باندھ کر آئیں، حج کا احرام باندھ کر آئیں۔ اور اس لیے کہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن باقی ہیں، آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو جو زیارات جو وہ آپ کی رہائش عزیزیہ میں ہیں، تو عزیزیہ سے مکہ مکرمہ آنے کی جو شٹل سروس ہیں وہ ان دنوں میں بند ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ حج ان دنوں کے اندر عمرہ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً ایسی خواتین جو عذر سے ہوں، ان کو چاہیے کہ سیدھا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے حج کا احرام باندھ کر آئیں۔ حج کے بعد بہت سے حجاج کرام مدینہ منورہ جاتے ہیں، بہت سے حجاج کرام کا پہلے جانا ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی ہماری جانے کی ترتیب ہو، حج سے پہلے ہو یا حج کے بعد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کے لیے آیا تو وہ ایسا ہے جیسے میری زندگی میں اس نے میری زیارت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج ادا کیا اور وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا، میری زیارت کے لیے نہیں آیا، تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ تو حجاج کرام مدینہ منورہ اہتمام سے جائیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کو آپ کی حیات کے لیے اور حیات کے بعد کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے۔ تو مدینہ منورہ جب روانگی ہوگی، اس سے پہلے ہم نے یہاں پر آپ نے سارا سامان وغیرہ لے لینا ہے، اور سامان وغیرہ آپ سارا اپنے ساتھ لے کر آپ روانہ ہوں گے۔ تو مدینہ منورہ جب نکل رہے ہوں، جیسے کل حضرت مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آپ نے درود شریف کی کثرت رکھنی ہے۔ حجاج کرام جب آپ روانہ ہوں گے تو اس طرح سے بسیں آپ کی آتی ہیں اور بسیں لے کر جاتی ہیں۔ عموماً حجاج کرام کو صبح کے وقت میں لے کر جاتی ہیں، صبح سے ظہر تک کا وقت ہوتا ہے۔ حجاج کرام کی جو بسیں اور سواریاں ہوتی ہیں یہ آرام سے چلتی ہیں اور اطمینان سے لے کر جاتی ہیں، تو وہاں پر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ عام طور پر صبح 7 بجے 8 بجے روانگی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ صبح 7-8 بجے روانگی کے بعد یہ تقریباً 2 بجے 3 بجے مدینہ منورہ پہنچتی ہیں۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے تک لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور پھر اس راستے میں درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ میں درود شریف کہلواتا ہوں، آپ پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔
ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جس راستے کو اختیار فرمایا اب وہ طریق الہجرہ کہلاتا ہے. ہماری بسیں حجاج کرام کی اسی راستے سے گزرتی ہوئی جاتی ہیں. تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہاڑوں کو دیکھا، راستوں کو دیکھا، آج ہم ان پہاڑوں کی زیارت کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء میں قیام فرمایا تھا چند دن، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے. تو یہ راستے میں یہ مسجد قباء بھی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار آپ کو دور سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار نظر آنا شروع ہوں، درود شریف کی اور زیادہ کثرت کر لی جائے. ہاتھ سے بھی آگے کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا، اور زیادہ کثرت کر لی جائے. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ ہوٹل، آپ کے ہوٹل پر بس آئے گی، اور ہوٹل پر آپ نے اپنا سامان وغیرہ اچھی طرح سے اتارنا ہے. آ کر آرام کا تقاضا ہو آرام کر لیا جائے. آرام کرنے کے بعد آپ یہاں سے روانہ ہوں گے، اور نکلنے سے پہلے غسل کر لیں، اور اگر استطاعت ہو تو ایک نیا جوڑا مدینہ منورہ کے لیے رکھیں. جب مدینہ منورہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہلی دفعہ جا رہے ہوں تو نیا جوڑا پہن کر جائیں. یہاں پر پہنچ کر حجاج کرام کی عموماً تھکاوٹ ہوتی ہے تو آرام کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ تیار ہو کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے. کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو سکتے ہیں. یہ باب الفہد ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دروازہ ہے جو کہ مین گیٹ کہلاتا ہے. اس سے بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ کی رہائش اس طرف ہے. اگر قبلے کی طرف ہے تو آگے کی طرف کی کوئی جگہ ہوگی. یہاں پر ایک زیارت آپ کو دکھانی ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو باب الفہد کا گیٹ ہے، اس میں جو الٹے ہاتھ کا کونے والا گیٹ ہے، اس سے اندر داخل ہوں تو اندر ایک نشان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ نشان لگا ہوا ہے. یہ یہاں پر ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا. اس کنویں کا پانی بہت زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لایا جاتا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ باغ تھا. جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو انہوں نے یہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ میں یہاں سے داخل ہوتے ہیں باب الفہد سے، تو یہ پہلا ستون چھوڑ کر دوسرا ستون ہے، اس کے ساتھ دوسرے اور تیسرے ستون کے درمیان میں یہ جگہ ہے. یہ اس باغ کا وہ حصہ ہے. یہ حصہ کبھی خواتین کے حصے میں بھی کچھ حصہ آ جاتا ہے، مردوں کے حصے میں بھی ہوتا ہے. تو یہ اس جگہ کی زیارت کی جا سکتی ہے، اس کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. اس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں اور درود شریف کی کثرت رکھیں. اور پھر اس کے بعد یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھتریوں والا صحن آ جائے گا. یہ چھتریوں والا صحن، 6 چھتریاں پچھلے صحن میں، 6 چھتریاں اگلے صحن کے اندر ہیں، اور یہاں سے گنبد خضرا صاف نظر آتا ہے. عام طور پر حجاج کرام جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیں تو اگلا حصہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کا ہے، یا تو وہاں پر آپ جا کر وہاں پر عبادت ادا کریں. اگر آگے جگہ نہ ہو یا آگے کی جگہ بند ہو تو یہاں چھتریوں کے نیچے والے حصے کے اندر آپ آ جائیں. یہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے، اور گنبد خضرا کا دیکھنا بھی ثواب ہے. یہاں پر آپ اپنا زیادہ وقت گزاریں. عام طور پر اب پہلے ترتیب یہ تھی کہ یہیں پر آپ آئے اور یہیں سے آگے آپ بڑھ گئے، اور یہیں سے آگے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں چلے گئے، اور وہیں سے پھر ریاض الجنہ میں بھی جانے کا راستہ تھا. لیکن اب کیفیت اس طرح سے نہیں ہے. اب یہ راستہ اس طرح سے بند کیا ہوا ہوتا ہے. یہاں سے اگر آپ نے سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے تو الگ سے آپ کو جانا ہوگا. تو یہاں پر آپ درود شریف کی کثرت رکھتے ہوئے آپ آئیں گے. اور یہ اس طرح سے پردہ لگایا جاتا ہے، جو خواتین کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر خواتین کو جب سلام پیش کرنے کے لیے جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اس موقع پر فجر کی نماز کے بعد وقت ہوتا ہے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے، ظہر کے بعد تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹے، کبھی اس سے زیادہ بھی وقت ہوتا ہے. سلام پیش کرنے کے لیے مرد حضرات بھی ہمیشہ جا سکتے ہیں، اور خواتین کے لیے بھی ہمیشہ اجازت ہوتی ہے، سلام پیش کرنے جا سکتی ہیں. البتہ جو ریاض الجنہ میں جانے کا عمل ہے وہ عام طور پر ایک ہی مرتبہ وہاں پر جانے کا موقع ملتا ہے. تو یہاں پر آپ نے ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت خواتین کا وقت شروع ہوتا ہے، خواتین کا وقت شروع ہوتا ہے اور خواتین آتی ہیں اس طرف سے، اور مردوں کا حصہ یہ بند کر دیا جاتا ہے، اور خواتین کے لیے یہ راستہ پردہ کروانے کے بعد جب گیٹ کھولا جاتا ہے تو انتہائی زیادہ شور والی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو.
یہ حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے لیے بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے یہاں پر بہت زیادہ اطمینان سے آپ چلیں۔ عموماً خواتین آگے جگہ لینے کی اس میں تیز دوڑ رہی ہوتی ہیں، یہ نیت کریں کہ ہمیں جو جگہ مل جائے گی وہاں پر ہم نماز پڑھیں گی، بے احترامی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تکلیف کا ہم ذریعہ نہ بنے۔ اسی طرح سے جب یہ راستہ کھلتا ہے اور یہ خواتین کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو مرد حضرات اسی طرح سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ حصہ ہے، چھتریوں کے نیچے والا آگے کا حصہ۔ یہاں پر دیواروں پر بہت خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، حضرات محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین کا یہاں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں دیواروں پر بہت خوبصورت انداز میں۔ یہ مردوں کے لیے بھی کھلتا ہے اور خواتین کے لیے بھی، جب ان کے اوقات ہوتے ہیں تو یہ درمیان میں یہاں پر پردہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں سے خواتین جا کر سلام پیش کر سکتی ہیں۔ مردوں نے سلام پیش کرنا ہو تو یہاں سے نہیں جا سکتے، ان کو یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اور باہر نکل کر جو باب السلام ہے اس سے آپ اندر آ سکتے ہیں، اور باب السلام سے اندر آنے کے بعد آپ یہ وہ حصہ ہے جو ابھی دکھایا، اس طرح سے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں سے آگے یہ باب السلام ہے، 1 نمبر گیٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے تو کیفیت اس طرح سے تھی کہ اس طرح سے کھلا ہوا تھا اور یہاں سے آپ داخل ہو سکتے تھے، لیکن اب کیفیت اس طرح سے ہے کہ حجاج کرام جن کو سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہوتا وہ یہاں سے داخل ہوتے ہیں، یہاں سے آگے ان کو گھما کر پھر لایا جاتا ہے اور یہاں سے جا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے سلام پیش کرنا ہو جانے سے پہلے ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری سے پہلے ہم صدقہ دے کر جائیں۔ قرآن مجید کا ایک حکم ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، ہر دفعہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ہر دفعہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے کم سے کم یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب ہم جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں سلام پیش کرنے کے لیے تو ہم صدقہ دے کر جائیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نفل ہم پڑھ کر جائیں، پچھلے حصے کے اندر نفل پڑھ کر تحیۃ المسجد کی نیت سے یا توبہ کی 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ کر پھر اس کے بعد ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اس طرح سے باب السلام سے اندر داخل ہوتے ہیں، اور آگے میں ایک ویڈیو کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ جانے کا اور آنے کا راستہ ہے۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا حصہ ہے، آگے کا حصہ ہے، یہ ترکی دیوار کہلاتی ہے۔ اب اس حصے میں نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، نماز پیچھے ادا ہوتی ہے، نماز پیچھے ادا ہوتی ہے۔ پہلے آگے یہ باب محراب عثمانی آ رہا ہے، اس کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ یہ محراب عثمانی میں پہلے ایک عرصے تک نماز ادا ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے، محراب النبی کے اندر نماز ادا ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ گزرتے ہوئے آگے بڑھیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف جانے کے لیے۔ یہ محراب عثمانی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے صفیں بڑھائی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 صفیں آگے بڑھائیں، مسجد کی توسیع کی، اور پھر 3 صفیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے بڑھائیں۔ یہ محراب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی تعمیر کے اندر یہ والی جگہ پر محراب تھا، اور یہ ترکی حکومت نے اس طرح سے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ آگے یہ تعمیر کی ہے، اور اس میں سورہ فتح مکمل لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے، اس کے بالمقابل سمت میں یہ محراب النبی کا پچھلا حصہ ہے، محراب النبی کا یہ پچھلا حصہ ہے۔ یہ جب سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو یہاں سے آتے ہیں اس طرح سے، اور یہ حصہ نظر آتا ہے، اور جب ریاض الجنہ کے اندر جانے کا موقع ہو تو یہ حصہ ریاض الجنہ کا ہے۔ تو محراب النبی سے بھی آپ آگے بڑھتے ہوئے آگے جائیں گے تو آگے روضہ رسول پر آپ پہنچیں گے، اور یہاں پر جب آپ پہنچیں تو چند باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر جب آپ پہنچیں گے، یہ جو پہلا گولڈن رنگ کی آپ پلیٹ دیکھ رہے ہیں، اس پلیٹ کے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کے سامنے یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر جب آپ پہنچیں تو اس کیفیت کو آپ اپنے اوپر طاری کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں، جس کو کتابوں میں لکھا ہے کہ خاشعا خاضعا متواضعا کأنک تری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی خشوع خضوع والی کیفیت ہو، گویا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔
اس کیفیت کے اندر آپ نے جانا ہے۔ مرد حضرات کے لیے یہ والا حصہ کھولا جاتا ہے اور خواتین کو دوسرے حصے سے سلام پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پر آئیں تو علماء نے لکھا ہے کہ کیفیت ایسی ہو کہ گردن جھکی ہوئی ہو، آدمی شرمندہ ہو، اور بہت سارے لوگ یہاں پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا کہ دور سے سلام پیش کرتے ہیں کہ ہمت نہیں ہوتی آگے آنے کی۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا، تو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو یہاں پر پہنچ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں، تو وہاں پر کیفیت کوئی بھی ایسی اختیار نہ کی جائے جو بے ادبی والی ہو۔ چپلیں ہم اپنی پیچھے رکھ کر آئیں، اگر پیچھے کسی محفوظ جگہ پر نہیں رکھ سکتے ہیں تو اپنے تھیلی کے اندر ڈالیں اور رومال میں لپیٹ کر پھر چپلیں لے کر آئیں۔ اور اسی طرح سے وہاں پر آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، موبائل کھلا ہوا ہے اور ویڈیو بن رہی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے اور اس میں میوزک چل رہا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کا گھر اسی کے پیچھے تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے پیچھے۔ وہ جب تشریف لائے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ کام پیش آیا دروازوں کا، انہوں نے کارپینٹر کو بلایا، نجار کو بلایا، اور اس کو بلا کر کہنے لگے کہ دروازوں میں کچھ کام ہے لیکن یہاں پر کام نہیں کرنا، دروازے کھول کے اتار کے لے جاؤ جنت البقیع میں، وہاں میدان میں لے جا کر وہاں پر کام کر کے واپس یہاں پر لا کر فٹ کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ حرمین شریفین کے جو ائمہ حضرات ہیں، مؤذنین ہیں، ان کی آوازیں بھی آپ دیکھیں، لہجے ان کے دھیمے ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ کے ائمہ حضرات اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، یہاں کے ائمہ خطبہ مؤذنین اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں۔ وہاں پر جتنا بھی ہمارا قیام ہو، شور نہ ہو اور ویڈیو نہ بنائیں، تصویریں سب جگہ مل جاتی ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ سفر کیا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے وہاں روضہ رسول پر اپنی سیلفی نہیں بنوائی، اس کو اپنے موبائل پر نہیں لگایا تو پھر پتہ نہیں حجی شاید قبول نہ ہو۔ تو اس نیت سے ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو بے ادبی کا ذریعہ ہو، آواز آہستہ رکھنی ہے۔ یہاں پر جب آپ سلام پیش کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شور ہوتا ہے اور آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پر ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، اور موبائلوں کو ہم بالکل بند کر کے آئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کوئی گھنٹی وغیرہ بج جائے۔ یہاں پر آ کر جو پہلے یہ گولڈن پلیٹ ہے، اس کے آگے کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ سلام پیش کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیرۃ اللہ من خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ یہ جو کلمات ہیں سارے یاد ہوں تو سارے کے سارے کہہ دیں، جتنے یاد ہوں کتابوں کے اندر سلام کے کلمات لکھے ہوئے ہیں، یہ کلمات پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنا ہے۔ اور دوسروں نے بھی سلام پیش کیا ہوگا، آپ سے درخواست کی ہوگی تو ان کی طرف سے بھی آپ سلام پیش کریں، اپنی زبان میں پیش کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، آپ قبول فرمائیے۔ اور یاد رہے تو ہمارا بھی سلام یہاں ہمارے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، معلمین معلمات، سب کی طرف سے حجاج کرام سے درخواست ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر کے گناہ کر کے آتے ہیں اور یہ آپ سے آ کر یہ استغفار کرتے ہیں اور پھر آ کر آپ کے سامنے درخواست کرتے ہیں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والے، بہت مہربانی کرنے والے پائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یہ دعا فرمائیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے استغفار کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے استغفار فرما دیجیے۔ اور جب آخری وقت ہو تو اس وقت نکلتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یہ درخواست کریں کہ یا رسول اللہ، ہم سے یہاں رہنے کے دوران کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ حاضری کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔
مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ہم ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں کہ جو بدبودار چیزیں ہیں، جن سے منہ سے بدبو آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر پیاز اور لہسن نہیں استعمال فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، تو کچا پیاز اور لہسن یہ استعمال نہ کریں مدینہ منورہ کے قیام کے دوران۔ اسی طرح سے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان دنوں کے اندر بالکل چھوڑ دیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کرنے آنے سے پہلے انتہائی اہتمام سے اپنا منہ صاف کر کے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ آگے جو سوراخ ہے، یہ حصہ یہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرہ انور کے مقابل ہے۔ یہاں پر آپ کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا۔ عربی میں یاد ہو تو عربی میں، ورنہ اردو کے اندر یہ کلمات کہہ دیں، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کریں گے، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضا، یہ کلمات کہہ دیں، اور پھر اس کے بعد واپسی پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور قبلے کی طرف رخ ہو کر دعا مانگی جاتی ہیں۔ یہاں پر اس طرف رخ کر کے دعا نہیں مانگیں، آگے تھوڑا بڑھ جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے۔ عام طور پر وہ دعا مانگنے کے لیے روکتے نہیں ہیں، رکنے نہیں دیتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جلدی سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہ دروازہ ہے، یہ باب البقیع کہلاتا ہے، 41 نمبر گیٹ ہے، یہاں سے واپس باہر نکلتے ہیں۔ جیسے کل حضرت مولانا محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ وہاں پر ہم چپلیں زور سے نہ پھینکیں۔ عموماً حجاج کرام یہاں پر چپلیں لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں سے جب نکل رہے ہوتے ہیں تو یہاں چپلیں زور سے پھینکتے ہیں تو ایک شور ہوتا ہے۔ یہ فرش انتہائی صاف ستھرا فرش ہے، تو یہاں پر آپ اگر بغیر چپلوں کے بھی کچھ حصہ چلیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پیچھے کریں، تھوڑا سا پیچھے کریں، چلنے دیں۔ یہ اس طرح سے سلام پیش کر کے نکل رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ راستے انہوں نے دائیں بائیں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ یہ سلام پیش کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو یہاں سے اس طرح سے داخل ہوتے ہیں اور اس طرح سے سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ حضرات تھوڑا تھوڑا کر کے حجاج کرام کو چھوڑتے ہیں اور پھر نکل کر یہاں سے اس طرح سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ریاض الجنہ میں جانا ہے آپ نے، اور ریاض الجنہ وہ حصہ ہے جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور قیامت والے دن یہ جنت کے اندر دوبارہ شامل کر دیا جائے گا۔ اس میں جانے کے لیے نسک ایپ کے ذریعے سے اجازت نامہ لینا ہوتا ہے۔ وہ اجازت نامہ کیسے لیتے ہیں، اس کے لیے حاجی کیمپ میں بھی طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہ طریقہ سیکھ کر جائیں، اور طریقہ سیکھ کر جانے کے بعد یا کوئی حجاج کرام پہلے آئے ہوئے ہوں، تھوڑا سا پیچھے کریں، حجاج کرام پہلے آئے ہوئے ہوں تو ان سے طریقہ سیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے جانا ہے۔ یہاں پر حجاج کرام کو الگ راستے کے ذریعے سے لے جاتے ہیں، جو وقت طے کیا جائے، آپ کو موبائل کے ذریعے سے بتایا جائے گا فلاں وقت ہے، اس وقت سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں، اور یہاں پر وہ لمبی لائن لگواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کا یہ تصریحہ اور اجازت نامہ چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو آگے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حجاج کرام کو جب وہ چھوڑتے ہیں تو حجاج کرام اندر آگے کی پہلی صف لینے کے لیے بہت زیادہ تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے پہلے بتایا وہاں پر دوڑنا نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے آگے تصویر اور ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ حجاج کرام کس تیزی سے دوڑ رہے ہیں، وہاں پر دوڑنا نہیں ہے، بلکہ انتہائی اطمینان سے ہم نے چلتے ہوئے جانا ہے۔ اگلی صفوں میں جگہ مل جائے تو آگے ہم نماز ادا کر لیں، آگے جگہ نہ ملے تو جہاں پر نماز میں جگہ مل جائے نماز پڑھنے کے لیے ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس طرح سے یہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ سامنے گیٹ ہے جس کو باب النساء کہا جاتا ہے، اس گیٹ سے اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس طرح سے حجاج کرام کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 300-400 کی تعداد وہ ایک موقع پر چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو روک کر پھر آگے اور مزید لوگوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو وہاں پر انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے چلتے ہوئے جانا ہے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا کہ جو ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہو۔
یہ باب النساء ہے جو کہ 39 نمبر گیٹ ہے. یہاں سے عام طور پر اندر جانے کے لیے مرد حضرات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی اور خواتین کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی یہیں سے جانے کی اجازت دی جاتی ہے. یہاں سے اندر داخل ہوں گے تو پہلے یہ آگے یہاں سے داخل ہوتے ہیں. یہ حصہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. اصحاب صفہ وہ حضرات صحابہ کرام تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء تھے اور آپ علیہ السلام کے پاس دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے. تو ان حضرات کی یہ جگہ ہے. عموماً اس کو بند کیا ہوا ہوتا ہے, یعنی رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے, یہاں پر جانے نہیں دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر جانے کا موقع ہو تو یہاں پر جا کر بھی یہاں کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس حصے کے اندر ہیں جس حصے کے لیے ریاض الجنہ میں جانے کا اجازت نامہ جو ملتا ہے وہ اس حصے کے اندر یہ جگہ شامل ہے, لیکن اکثر بند ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. ریاض الجنہ میں جانے کے لیے عام طور پر یہ اجازت نامہ جو لیتے ہیں تو یہاں پر اندر جاتے ہیں. یہاں پر اندر مختلف ستون ہیں اور ان ستونوں کے مختلف نام ہیں اور ان کی الگ خصوصیات بھی ہیں. میں بتا دیتا ہوں ان کی خصوصیات کیا ہیں. یہاں پر جو ستون بنے ہوئے ہیں ان میں سب سے اہم ستون یہ استوانہ عائشہ ہے. یہاں پر دعا قبول ہوتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی تھی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, کسی کو یاد نہیں تھی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کر سوال کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے میں تشریف لائیں اور یہ جو ستون ہے استوانہ عائشہ, یہاں لکھا ہوا ہے ہذہ اسطوانۃ عائشہ. تو اس ستون کی اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئیں اور بتایا کہ یہ وہ مقام ہے. تو یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. حجاج کرام عام طور پر کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جگہ ملے. تو یہاں پر جگہ جب اگر مل جائے کسی کو تو یہاں پر نماز ادا کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں, مختصر دعا مانگیں اور آگے بڑھ جائیں تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا وقت ہے اور ایک ہی صاحب یہاں پر بیٹھ گئے یا 2-3 لوگ بیٹھ گئے, دوسروں کو موقع نہیں دے رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. دعا مانگیں اور آگے بڑھ جائیں تاکہ دوسروں کو موقع ملے. یہ استوانہ ابو لبابہ ہیں اور اس کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ, ان سے ایک غلطی ہو گئی, انہوں نے یہاں پر لا کر اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا تو یہ ان کے نام سے ہیں. پھر آپ علیہ السلام ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد تشریف لائے, اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا تو یہ استوانہ ابو لبابہ اور استوانہ توبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ استوانہ حرس ہے کہ آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں پر پہرا دیا کرتے تھے. تو یہ استوانہ حرس ہے. پھر قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل ہو گئی کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے, تو آپ علیہ السلام نے پہرا ہٹا دیا. یہ استوانہ وفود ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب وفد تشریف لایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام یہاں اس مقام پر ان سے ملاقات فرمایا کرتے تھے. یہ استوانہ سریر ہے کہ جب آپ علیہ السلام اعتکاف فرماتے تھے تو اس مقام پر آپ علیہ السلام کی چارپائی مبارک لگتی تھی, تو اس کو استوانہ سریر کے معنی چارپائی کے ہوتے ہیں. یہ استوانہ مخلقہ ہے, محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر میں. اس کو استوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں. واقعہ اس کا اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور جمعے کی نماز ادا فرماتے تھے تو خطبہ اس کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. پھر جب ممبر بن گیا آپ علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو یہ ستون ایسے, یہ کھجور کا تنا ایسے رونے لگا جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں. آپ علیہ السلام تشریف لائے, اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں, تمہارے ساتھ پھل لگ جائیں اور مدینہ والے تم سے فائدہ اٹھائیں, اور اگر چاہو تو میں تمہیں اپنے قدموں میں دفن کر دوں. تو روایات میں آتا ہے کہ اس کھجور کے تنے نے جواب دیا اور کہا آپ مجھے اپنے قدموں میں دفن کر دیں. تو یہ اس مقام پر وہ کھجور کا تنا دفن ہے. اس کو استوانہ مخلقہ بھی کہا جاتا ہے اور استوانہ حنانہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ستون ہیں. یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف کا حصہ ہیں. خواتین کو عام طور پر یہاں پر سلام پیش کرنے کی کبھی یہاں سے اجازت دی جاتی ہے، کبھی فاصلے پر ہوتی ہیں، آگے کے حصے کی طرف نہیں جاتی ہیں. یہ سر مبارک کی طرف کا حصہ ہے. یہاں پر یہ اسی طرح سے اوپر استوانہ وفود، استوانہ حرس، استوانہ سریر، یہ 3 ستون ہیں، تو یہ بھی زیارت کے لیے لگا دیا. یہ محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس محراب میں امامت فرمایا کرتے تھے. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جس جگہ پر پڑتا ہے وہاں پر اس جگہ پر لوگوں کے پیر پڑتے ہیں، بے خیالی میں کوئی وہاں سے گزر جاتا ہے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور والا حصہ وہ اس محراب کے اندر شامل کر لیا، اس کے اندر شامل کر لیا. اور یہاں پر اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے اس مقام پر، یہ جو کالے رنگ کی ٹائل بڑی لگی ہوئی ہے اس کے بالکل آگے اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جس جگہ پر قدم مبارک ہوا کرتے تھے، جب سجدہ کرے گا تو اس جگہ پر اس کا سر پڑے گا. یہ محراب النبی ہے. اب امام صاحب یہاں پر نماز کی امامت فرماتے ہیں، لیکن اب یہ حصے کو عام طور پہ بند رکھا جاتا ہے. جب ریاض الجنہ میں جاتے ہیں یہاں پر چونکہ بہت زیادہ لوگ لڑتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اب تو آگے جنگلہ بھی انہوں نے لگا دیا ہے. یہ وہ استوانہ مخلقہ ہے جس کو استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ستون ہیں. یہ محراب النبی کی آگے کی تصویر ہے، اور یہ اس جگہ کی یہ تصویر چھوٹی لگائی گئی ہے. ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس مقام پر اگر کوئی نماز پڑھے تو یہ وہ جگہ ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم ریاض الجنہ سے نکلیں تو آگے سے اسی طرح سے راستہ ہے، مرد حضرات یہاں سے نکلتے ہیں. یہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے آداب اور اس کے مختصر تفصیل یہاں پر بیان کر دی گئی. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ کل بھی تشریف لائیں. کل انشاءاللہ مکہ مکرمہ کی زیارات، مدینہ منورہ کی اہم زیارات اور اسی طرح سے طائف کی اہم زیارات آپ کو دکھائی جائیں گی. اور کل انشاءاللہ ہمارا یہ 3 روزہ تربیتی جو پروگرام ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. جو حجاج کرام اس سال جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے، سب کو اس سال اور بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرمائیں. آپ حضرات تشریف رکھیں، ابھی دعا ہوگی مختصر، پھر اس کے بعد آپ حضرات تشریف لے جائیں. صاحب قریب میں چلیں بیٹھ جائیں. چھوڑ الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك. اللهم نور قلوبنا وازل عيوبنا وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. طریقہ عمرہ کا کل فائل جو لگائی تھی نا تو دوبارہ لگا دیں اسکرین پر. تھوڑا سا دیکھیے تھا جی نیٹ پر بھی